کتاب میں فرمایا جا رہا ہے، اور میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کس خوبصورت انداز میں کیا. فالصدق فی الغار والصدیق لم یریا وهم یقولون ما بالغار من ارمی، کہ وہ سراپا سچائی اور ان کی تصدیق کرنے والے دونوں کے دونوں غار میں تھے، اور ان کی شان بہت بلند و بالا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ہر ایک کی اپنی عظمت ہے، اپنی رفعت ہے، لیکن رب العالمین نے جو مقام سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا وہ یقیناً ان کے ساتھ خاص ہے. اور وہ اس طرح سے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے فوراً بعد آپ نے اپنی کوششیں دین متین میں صرف کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک ہو گیا کہ آپ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو مسلمان کر کے سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئے. یعنی خلیفہ ثالث کا ایمان سیدنا صدیق اکبر کا مرہون منت ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہی چند روزوں میں جو ایمان لے کر آئے، انہی چند دنوں میں کیا کہ حضرت زبیر بن عوام کو لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے آئے، حضرت سعد بن ابی وقاص کو لے آئے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو لے آئے، اور لانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے، یہ سب کو لے آتے ہیں اور مومن بنا کر لے کر آتے ہیں اور آقا کی بارگاہ پیش کر دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا اجر ہے، اور دین کی تبلیغ میں سرکار مدینہ کے بعد آپ ثانی ہیں. مسلمانوں کی تعداد جب 38 ہوئی، ابھی 40 نہیں ہوئی، 38 ہوئی، 40 میں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابھی تعداد 38 ہوئی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی. سیدنا صدیق اکبر نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور تشریف لے جائیے، باہر نکل کے اب تبلیغ کرتے ہیں. میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق میرے آقا نکلے باہر، اور تبلیغ دین کا کام جب شروع ہوا، آپ غور فرمائیے، پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، انہوں نے آ کے عرض کیا تھا جب وہ 40 میں آپ ہوئے، حضور باہر نکل کے دین کی تبلیغ کریں گے. میرے آقا دعا فرمائے، اللہم اعز الاسلام ابی عمر بن خطاب، یا اللہ تو اسلام کو تقویت عطا فرما، قوت عطا فرما عمر بن خطاب کے وسیلے سے اور ان کے سبب سے. یعنی میرے آقا کے یہ صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کا روب اور دبدبا، ان کی شان اور وجاہت عجیب و غریب تھی، یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر. لیکن ابھی تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں لے کر آئے، وہ ابھی تک مشرکین کے اندر موجود ہیں. آپ یہ غور فرمائیں، جب وہ مشرکین سے ٹوٹ کر مسلمانوں میں آئے تھے تو مشرکین میں ایک تزلزل پیدا ہو گیا تھا، اور جب تک وہ مشرکین میں تھے اس وقت بھی تو مسلمانوں پر بھی تو ان کا ایک رعب دبدبا ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسی شخصیت ہے سامنے تو کس کی پرواہ نہیں کرتی ہے، ان کا ایک رعب دبدبا ہے، ایک ان کا جسم و قامت، اور یہاں تک آتا ہے کہ ان کا ناخن مبارک جو ہے وہ ہماری ہتھیلی کے درمیان کا حصہ جہاں پر پانی ڈوب جائے اتنا بڑا تھا. آپ بڑے جسیم تھے، اور ایک محاورہ بولا جاتا ہے، عام لوگ بولتے ہیں کل طویل احمق الا عمر، ہر لمبا شخص ہے بیوقوف ہوتا ہے سوائے حضرت عمر کے. یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ طویل قامت تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لے کر آئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کرتے ہیں یا رسول اللہ باہر نکلیے، باہر نکلتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں. چلیے
جب نکلے تو اس وقت پر کیا ہوا؟ اس وقت عالم اسلام کا سب سے پہلا خطیب کھڑا ہوا. میرے آقا کے امتیوں میں سب سے پہلے خطیب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کھڑے ہونے کے بعد کہا اے لوگو ایمان لے آؤ محمد عربی کی ذات بابرکات پر صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ذات پر ایمان لے کر آؤ، یہ اللہ کے برحق رسول ہیں، یہ سچے پیغامبر ہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں. اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. جب یہ بات ہوئی تو ہر طرف سے شور مچ گیا، لوگوں نے آپ پر تان و تشنیع کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ کو زد و کوب کرنا شروع کیا. اتنا زد و کوب کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور بہت جلد آپ کو تکالیف دی گئیں. اس کے بعد پھر جب آپ بے ہوش جب ہوئے تو بعض مشرکین جو تھے، ظاہر ہے ان میں عرب کے اندر قبائل میں تعصب تو تھا نا، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ آج اگر ابو بکر کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم اس کے خون کا بدلہ لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش آتا ہے، آپ فرماتے ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ سرکار مدینہ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کہاں پر ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہاں پر ہیں؟ اے ابو بکر اپنا تو ہوش لو، اپنا کوئی ہوش نہیں. یہاں تک مشرکین نے جب یہ دیکھا یہ تو اپنے سرکار مدینہ کی یاد میں اس طرح سے ہیں تو وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. پھر ام جمیل اور ام الخیر، آپ نے والدہ مائدہ اور ام جمیل، ان دو کا سہارا لیتے ہوئے اور بڑے اٹھ کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ کیف انت، حضور آپ کیسے ہیں؟ کیف انت یا ابو بکر، اے ابو بکر بولیے آپ کیسے ہیں؟ حضور میں ٹھیک ہوں، میں بالکل صحیح ہوں، لیکن سرکار بس کیا کروں، وہ امیہ بن خلف نے میرے چہرے پر جو جوتیاں جو ماری ہیں اس کا مجھے غم ہے. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ امیہ بن خلف نے جوتیاں لگائی چہرے سیدنا صدیق اکبر پر، پروردگار نے آیات قرآن کا نزول کر دیا، لا یصلاها الا الاشقى، اس جہنم کی آگ میں سب سے بدبخت ترین شخص یعنی امیہ بن خلف جو ہے وہ جلے گا. اب دیکھیے غور کیجیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے. قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا فرمایا، ہم تمہیں اسی مٹی میں لے جائیں گے، ہم تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ پھر اٹھائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی قبر کی مٹی چھڑکی جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث مختلف راویوں سے ہیں، جناب سیدنا ابو ہریرہ سے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے ہیں، حضرت انس بن مالک سے ہیں، حضرت ابو عاصم کا بھی قول اس کے اندر موجود ہے کہ ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ناف کے مقام پر مٹی چھڑکی جاتی ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے، یعنی وہ مٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی جو بچے کا جزء بدن بنتی ہے، اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے یا جس طرح سے اس کو موت آتی ہے وہیں پر وہ دفن ہوتا ہے، وہیں پر وہ دفن ہوتا ہے. میری آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں کہ میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، جو ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اے نجاری ہوئی ادھر آؤ میری بات سنو. بنو نجار کے لوگ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اوپر ان کے لباس نہیں ہے، نیچے دھوتیاں ہیں، اسلحہ لٹکایا ہوا ہے. یا رسول اللہ لبیک و سعدیک، سرکار ہم حاضر ہیں.
میرے آقا نے فرمایا یہ 4 دیواری بیچو گے، یہ زمین کا خطہ بیچو گے، مسجد اس کی میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، بیچو گے؟ حضور ہم اس کی قیمت اللہ سے وصول کریں گے قیامت کے دن میں، حضور اس کی قیمت ہم اللہ سے وصول کریں گے قیامت کے روز میں۔ میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو بلایا، اے ابو بکر ادھر آئیے، حاضر ہو گئے۔ یہ نجاری 2 یتیم بچے ہیں، یہ ان کی زمین ہے، آپ اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی قیمت ادا فرمائی، اور وہاں پر کیا تھا؟ مشرکین کی قبریں تھیں، وہ اجاڑ تھی وہ زمین، وہ بنجر تھی، وہاں پر کھنڈرات تھے، زمین کو صاف کر دیا گیا، مشرکین کی ہڈیوں کو نکال کے پھینک دیا گیا، صفایا ہو گیا، صاف ستھری وہ زمین بن گئی۔ میرے آقا اس پر چلنے لگے ہیں، میرے آقا وہاں پر رہنے لگے ہیں، میرے آقا وہاں پر نماز ادا فرمانے لگے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میرے آقا جہاں پر چلے رب العالمین نے اس شہر کی قسمیں اٹھا لی، میرے آقا وہاں پر رہ رہے ہیں، ایک روز